نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العیدین۔ عیدین یہ عید کا تثنیہ ہے۔ لفظ عید یہ عود سے مشتق ہے، جس کا معنی بار بار لوٹ کر آنا، رجوع کرنا، بار بار لوٹ کر آنا۔ چونکہ عید کا دن بار بار آتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یا یہ بھی بعض نے توجیہ بیان کی ہے کہ ان دنوں میں رحمت الہی بار بار لوٹ کر اپنے بندوں کی طرف آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں جو ان کے عقائد و افکار اور ان کی تاریخی روایات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال کے اندر 2 دن خوشی کے مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا ان 2 دنوں کے اندر تم خوشی کس بنا پر مناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں علم نہیں، ہمارے آباء و اجداد سے یہ زمانہ طویل سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے ہم یہ خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں اور باقی کھیل تماشا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کی جگہ 2 بہت خوبصورت اور 2 اچھے دن دے دیے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن ہیں۔ تو یہ 2 دن مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کے تہوار ہیں جو ان کے توحیدی مزاج اور خوبصورت تاریخی روایات کے ترجمان بھی ہیں۔ یہی 2 تہوار یہ قومی تہوار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام میں ان 2 تہواروں کے 2 دنوں کے علاوہ کوئی اور شرعی حیثیت سے کوئی تہوار نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ علاقائی، ملکی یا اپنے رسم و رواج ان پر تو مشتمل ہو سکتے ہیں، لیکن شرعی اور اسلامی حیثیت سے یہ صرف 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب میں عیدین کے احکام و مسائل بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں امام صاحب نے 26 ابواب قائم کیے ہیں اور ان کے اندر 45 روایات درج کی ہیں، اور ان 45 روایات میں سے 4 معلق ہیں اور باقی متصل سند کے ساتھ ہیں، اور ان 45 روایات میں سے 26 تکرار کے ساتھ ہیں جو اسی کتاب میں یا دیگر کتب و ابواب کے اندر وہ تکرار سے آئی ہیں، اور 19 خالص روایات ہیں جن کا تعلق صرف کتاب العیدین کے ساتھ ہے۔ 39 روایات میں امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں، یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں نے 39 روایات درج کی ہیں۔ تو 6 روایات کے اندر امام بخاری امام مسلم سے منفرد ہیں، تو گویا کہ صحیح مسلم کے اندر 39 روایات جو امام بخاری نے درج کی وہ ہیں، اور اس کے اندر 45 ہیں۔ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے 23 کے قریب آثار بھی درج کیے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر عیدین کے احکام و مسائل اور عیدین کے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان تمام کو امام صاحب نے درج کیا ہے۔ مثلا نماز عید، خطبہ عید اور عید کے دن کپڑوں کی نوعیت
کس طرح کی ہونی چاہیے، اور عید کے دن کوئی کھیل کی گنجائش کس حد تک ہے، اور سب سے پہلے عید کے دن کیا کام کیا جائے، عیدگاہ کا انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، عیدگاہ کی طرف آنے جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے رہنمائی کے لیے خطبہ دینا، اس طرح کے تمام احکام اور مسائل امام صاحب نے اس کتاب کے اندر درج کیے ہیں۔ باب نمبر 1، بابن فی العیدین والتجمل فیہ، باب ہے عیدین اور اس کے اندر خوبصورتی اختیار کرنا۔ عیدین کا دن مناتے وقت خوبصورتی شرعی اعتبار سے جو جائز زیب و زینت ہے اس کا اپنانا جائز ہے، درست ہے۔ حدیث نمبر 948، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عمر قال اخذ عمر جبۃ من استبرق تباع فی السوق۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جبہ لیا، تباع فی السوق، جو بازار کے اندر بیچا جا رہا تھا، فآخذها فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ ثابت ہوا کہ کسی سے چیز خریدنے کے لیے گھر میں کسی فرد کو دکھلانے کے لیے لانا، یا جس کی خاطر خریدنا ہے یا جو خریدنا چاہتا ہے اس کو لا کر دکھلانا، یہ جائز ہے۔ اس طرح لانے سے وہ بیع نہیں ہو جاتی۔ یہ تو دکاندار کو جیسے کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں کو چیک کرانی ہے، اپنے والد کو دکھلانا ہے، بھائی کو دکھلانی ہے، تو اس طرح وہ چیز کو لایا جا سکتا ہے۔ تو ایک ریشمی عمدہ قسم کا جبہ، ایک لباس بازار کے اندر بیچا جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ فقال یا رسول اللہ ابتع ھذہ تجمل بہا للعید والوفود، عرض کی اللہ کے رسول اس جبے کو خرید لیجئے اور اس کے ساتھ زیب و زینت اختیار کیجئے، عید کے لیے بھی اور آنے والے جو وفد ہیں، لشکر ہیں، ان کے لیے بھی۔ عید کے دن بھی آپ ان کو پہن کر خوبصورتی اختیار کریں، اور آنے والے جو ملاقاتی ہیں اس وقت بھی آپ پہنا کریں۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ عید کے دن اچھا لباس، خوبصورت لباس پہننا یہ عام رائج تھا، مروج تھا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ریشمی جبہ لے کر آئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ھذہ لباس من لا خلاق له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لباس تو ان کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ تو دنیا دار لوگ، ان کے لیے ہے۔ تو ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کے اندر ریشم اور سونا یہ مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ جو پہنے گا تو اللہ کی بغاوت اور مخالفت کرنے کی وجہ سے آخرت میں ایسی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ، یہ لباس ان لوگوں کا ہے جن کا کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ بعض روایات میں وضاحت ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو آپ نے خوبصورت لباس کو لینے، استعمال کرنے اس سے نہیں روکا، بلکہ وہ چونکہ ریشمی تھا اور ریشم شرعی طور پر جائز نہیں، اس لیے آپ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ ریشمی ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں خریدا جائے گا۔ فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، ٹھہرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر اللہ نے چاہا، یعنی کچھ دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 4 5 دن ٹھہرے، یعنی اسی طرح اس سلسلے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبت دیباج، پھر بھیجا ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ ریشم کا جبہ،
کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت قیمتی اور عمدہ قسم کا ریشمی جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا۔ فاقبل بها عمر فاطا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لے کر متوجہ ہوئے حضرت عمر اور آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے جبہ اٹھایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ انک قلت انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ لباس تو ان لوگوں کے لیے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وارسلت الی بھذا الجبہ، پھر یہ جبہ اور سوٹ میری طرف بھیج دیا ہے، خود ہی آپ نے اس لباس کی تردید کی ہے اور پھر مجھے بھی بھیج دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیعوها وتصیب بها حاجتک، آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو بیچ دیں اور اس کو بیچ کر اس کے اپنی حاجت کو پورا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہننے کے لیے تھوڑا دیا ہے، وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتلا ہی دیا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ درست نہیں ہے، ممانعت تو آپ کو بتلا دی۔ اب یہ بیچنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو بیچ کر اپنی کسی اور ضرورت کو پورا کر لیں، یا پھر کسی گھر میں عورتوں کو دے دیں یا کسی اور کو بیچ دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مادری بھائی جو مسلمان نہ تھا، مکہ میں رہتا تھا، اس کو یہ بیچ دیا تھا۔ چونکہ ریشم اور سونا یہ صرف مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے، عورتوں کے لیے ممانعت نہیں ہے، تو ایسی چیز جو بعض افراد کے لیے جائز ہے، بعض کے لیے ممنوع ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ہاں جو تمام کے لیے حرام ہے، نہ مرد استعمال کر سکتے نہ عورتیں، تو اس کا بیچنا بھی منع ہے، جس طرح کہ شراب ہے، مردار ہے اور اس طرح کی باقی حرام چیزیں ہیں، تو اس کی تو بیع ہی منع ہے۔ لیکن یہ فی نفس ہی یہ حرام نہیں ہے، لیکن صرف مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے، اس لیے اس کا کاروبار کرنا، اس کو بیچنا اور ان کو دیگر استعمالوں میں لانا جہاں شریعت نے جائز قرار دیا ہے اس کا جواز ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ عید کے دن خوبصورتی کا اختیار کرنا، وہ اچھا لباس ہو اور اسی طرح غسل کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، یہ باقی جو شرعی طور پر جو جواز زیب و زینت والی چیزیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ باب نمبر 2، باب الحراب و دارک یوم العید، باب نیزوں کا استعمال اور ڈالوں کا استعمال عید کے دن۔ عید کے دن چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے تو عام طور پر کوئی کھیل وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر نیزہ بازی اور ڈال وغیرہ ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو عید کے دن بھی ایسا ہی کھیل ہونا چاہیے جو کہ بیکار نہ ہو بلکہ وہ کارآمد ہو، مطلب جہادی جو تربیت ہے، جہادی کی مشق ہے، اس طرح کا کوئی کام کرنا تاکہ کھیلنے والوں کرنے والوں کی بھی پریکٹس ہو، دیکھنے والوں کو بھی ایک جہادی ترغیب ملے۔ حدیث نمبر 949، قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه ان عروة عن عائشة قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بؤاس۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ داخل ہوئے میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعندی جاریتان تغنیان، اور میرے پاس 2 بچیاں تھیں جو گیت گا رہی تھیں، بغناء بؤاس، جنگ بؤاس کے گیت۔ بؤاس یہ ایک بڑی مشہور و معروف جنگ تھی جو انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، اوس اور خزرج کے اندر یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی بہت بڑی ایک سخت جنگ ہوئی تھی، اور بڑا عرصہ لمبا عرصہ پہ یہ جنگ آپس میں فریقین میں رہی، تقریباً 120 سال تک یہ جنگ رہی، اور دونوں طرف سے بہت سارے لوگ وہ موت کے منہ میں گئے۔
جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر معمولی باتوں پر صدیوں کی جنگیں شروع ہو جاتی تھی، اس طرح ان جنگوں میں سے ایک جنگ بؤاس بھی تھی۔ تو جب اس کے اندر دونوں فریقوں نے اپنے اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے اور ان کے کارناموں کے پر مشتمل کچھ اشعار اور کچھ نظمیں بنا رکھی تھی تاکہ ایک دوسرے کو اولادوں کو سنا کر ابھارا کرے، تو دو بچیاں وہی جنگ بؤاس کے جو اشعار تھے جو ان کے آباء و اجداد کی بہادری پر مشتمل تھے وہ گا رہی تھی۔ فاستجع علی الفراش، آپ لیٹے ہوئے تھے بستر پر، وحول وجہہ، اور آپ نے چہرہ پھیرا، یعنی بچیوں کی طرف رخ کرنے کے بجائے دوسری طرف رخ کر لیا تاکہ بچیاں اپنی خوشی کے ساتھ کھل کر اپنا وہ یہ گیت وغیرہ گا لیں، کیونکہ اگر بڑا آدمی چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہو تو پھر وہ اپنی اس طرح آزادی کے ساتھ کھیلنا، تماشا کرنا، گانا، گیت وغیرہ پڑھنا یہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ بچیاں جو ہے وہ اپنی بڑی آزادی کے ساتھ اپنا یہ کھیل وغیرہ کریں۔ فجاء ابو بکر فانتحرانی، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، ابو بکر نے مجھے ڈانٹا اور کہا وقال مزمار الشیطان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شیطانی ساز نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی موجودگی کے اندر یہ کیا شیطانی چیزیں یہاں ہو رہی ہیں، دف بھی باج رہی ہے اور گیت بھی ہو رہے ہیں۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ پہلے چہرہ آپ نے دوسری طرف کیا ہوا تھا، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال دعہما، آپ نے ان کو چھوڑ دے، بچیوں کو رہنے دو۔ فلما غافلا غمزتہما، جب آپ غافل ہوئے یعنی آپ دوسری طرف رو کر کے لیٹے تو میں نے سمجھا کہ اب شاید آپ نیند میں چلے گئے ہوں گے، تو میں نے اس بچیوں کو اشارہ کیا، خرجتا، تو نکل گئی۔ چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کر رہے تھے، تو جو تھوڑی بات انہوں نے اپنے گیت وغیرہ گائے تو میں نے پھر ان کو اشارہ کر دیا کہ چلی جائیں، تو بچیاں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عید کے دن کوئی کھیل وغیرہ کرنا اور گیت وغیرہ گانا یہ جائز ہے۔ اس کے اندر نیزوں وغیرہ کا جو تذکرہ امام صاحب نے باب میں قائم کیا وہ آگے والی حدیث میں آ رہا ہے، تو اس میں ایک اور چیز ثابت کی ہے جو اگرچہ باب کے اندر کے متعلقہ کے اندر تو اس کا اشارہ نہیں ہے، تو مثلا کہ خوشی کے دن جیسے کھیل تماشا کھیل کیا جاتا ہے، تو اسی طرح نوجوان مرد جہاں وہ تو کہ ایسا کھیل کھیلیں گے جو کوئی جہادی تربیت اور ٹریننگ والا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں وہ اپنے کے گیت وغیرہ اپنے کے اور اس طرح کے چھوٹا موٹا فنکشن کر سکتی ہیں۔ اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی بچیاں نابالغ تو وہ جو اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے کچھ اشعار ہیں، گیت ہیں، وہ بیٹھ کر دو چار بچیاں اگر اس طرح کر لیں خوشی کے دن میں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے اس کے اندر گانا بجانا، موسیقی کے تمام آلات اور ڈانس کرنا اور پتہ نہیں کیا کچھ استنباط کر لیا ہے۔ انتہائی بہت کبھی ایسی استدلال ہیں کہ جو لوگ شریعت کی اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے اپنے ہی باطل نظریات کو کشید کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں سے کہاں سے گانا ثابت ہوا، کہاں سے موسیقی اور ڈانس کہاں سے ثابت ہوا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ ساز گانا بجانا ان چیزوں کو روکنے کے لیے آئے۔ لہو الحدیث قرآن کے اندر آیا ہے جس کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لہو الحدیث مراد گانا بجانا ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ ساز باجے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ ان سے غلط استدلال کر کے اس کا جواز نکالا جائے۔ یہ جو آپ نے بیان کیا اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے
کہ خوشی کے موقع پر کچھ نہ کچھ اشعار وغیرہ پڑھنا، کوئی نظم وغیرہ پڑھنا، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی روشنی کے اندر اس کا جواز ہے۔ مثلا نمبر 1، دف ہو، اگر بجانی ہے تو صرف دف ہو۔ دف کیا ہوتی ہے؟ دف جو ہے یہ ایک طرف اس کے چمڑا لگا ہوتا ہے، دوسری طرف اوپن ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، تو جس طرح کے اندر تھپ تھپ کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی سوز نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر موسیقی وغیرہ کی چیز نہیں ہوتی۔ موجودہ ڈھول یا ڈھولکی یہ دف نہیں ہے جس کے دونوں طرف چمڑا ہوتا ہے اور اس کی اندر بڑا سوز ہوتا ہے اور جذبات کو ابھارا جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دف کے اندر موجودہ دور کے تمام آلات موسیقی کو شامل کر دینا یہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے۔ تو دف جس صرف ایک طرف چمڑا ہوتا تھا وہ بھی سادہ ہو، اس کو کوئی گھنگرو وغیرہ کی جنکار اس کے اندر، چھنکار اس کے اندر نہ ہو، کوئی اور اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ کی اور موسیقی کے آلات نہ ہوں، صرف ایک دف ہی ہو اور وہ بھی سادہ قسم کی ہو۔ دوسرا، اس کے اندر رزمیہ قسم کے اشعار ہوں، نہ کہ بزمیہ قسم کے۔ رزمیہ سے مراد جس کے اندر شجاعت اور بہادری، اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف، ان کے کارنامے، ان کی بہادری کے تذکرے کیے جائیں، اس کو کہتے ہیں رزم۔ تو رزمیہ انداز میں ہو، بزمیہ نہ ہو۔ بزمیہ جس کے اندر جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے، عشق و معشوقی والی نظمیں اور غزلیں اور اشعار اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا جن کے اندر عاشقی معشوقی والی چیزیں ہوں اور سننے والوں کے جذبات بڑھ کے، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ کہ نابالغ بچیاں جو وہ اس کو پڑھنے والی ہوں، نہ کہ بالغ عورتیں، اور وہ بھی بناؤ سنگار کر کے ہر طرح کا میک اپ کر کے اور ڈانس کریں، یہ نہیں، صرف چھوٹی نابالغ بچیاں ہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو پڑھیں، اشعار وغیرہ پڑھیں، تو وہ شریعت کی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، شرکیہ قسم کی، لغو قسم کی اور عشقیہ قسم کی وہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ شریعت کی روشنی کے اندر وہ جواز والی ہوں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کی وہ مجلس ہو، نہ کہ پرائے لوگ، غیر محرموں کی وہ مجلس نہ ہو کہ غیر محرم کا وہاں جم گٹا لگا ہو اور طرح طرح کی وہ آنکھ مچولیاں کرنے والے اور طرح طرح کی شرارتیں کر کے اور اشاروں سے اپنی طرف مائل کرنے والی یہ چیزیں نہ ہوں۔ اپنے ہی گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ایسی کوئی مجلس ہو۔ اور چھٹی شرط یہ بھی ہے کہ کسی فتنے کا ڈر نہ ہو، کیونکہ یہ کام ایک مباح ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جواز ہے اس کا۔ تو جواز والا کام اسی وقت ہوتا ہے جب کسی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ تو اگر جواز والے کام پر عمل کرنے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہو، کوئی حرج پیدا ہوتا ہو، کوئی فساد بگاڑ آتا ہو، تو پھر وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری شرعی طور پر مثالیں ہیں۔ تو ان تمام شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی تھوڑا بہت اس طرح کا گیت وغیرہ گا لیے ہیں، کوئی اشعار پڑھ لیے ہیں، تو اس کا جواز ہے۔ اور یہ بھی روزانہ ہی نہیں ہے کہ روزانہ اس کو لگائے بیٹھے ہوں، یہ بھی صرف عید کے دن یا کوئی بھی شادی بیاہ کے موقع پر بھی یہ دف وغیرہ کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تاکہ دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چلے کہ ادھر فلاں لڑکے اور لڑکی کا یہ آپس کے اندر نکاح کا پروگرام ہے، تاکہ غلط قسم کے خیالات لوگوں کے پیدا نہ ہوں۔ تو یہ اس طرح کے ایک دو موقعوں پر ہے، یہ نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر ہر موقع پر ہی یہ اس کا جواز نکالا جائے۔ حدیث نمبر 950، وکانا یوم عید یلب فی سودان بالدرک والحراب۔ یہ پیچھے والی روایت کا حصہ ہے، تو چونکہ پیچھے والی سے کچھ تھوڑا سا مفہوم الگ تھا، اس کے لیے اس کو الگ نمبر دیا گیا ہے۔ وکانا یوم عید کا دن تھا، یلب فی سودان، تو سودانی لوگ اس کے اندر کھیل رہے تھے، بالدرک والحراب، ڈالوں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ۔ نیزے اور ڈالیں، کوئی نیزہ چلاتا، دوسرا کا اس کا دفاع کرتا، آگے ڈال کر کے بچاؤ کرتا، اس طرح وہ آپس میں یہ جنگی کھیل، جنگی مشق کر رہے تھے۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قَالَ،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا تھا یا پھر آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ تشتہینا تنظرینا، کہ آپ چاہتی ہیں، آپ بھی یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں؟ حبشی لوگ جو جہادی ٹرین کر رہے ہیں، کیا آپ دیکھنا چاہیں گی؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھنا ہے۔ فاقامنی ورا خدی علی خدہ، پس آپ نے اپنے پیچھے مجھے کھڑا کر لیا اور میرا رخسار آپ کی خد آپ کے رخسار پر تھا، یعنی میں آپ کے یہ رخسار اور کندھے اس پر سر رکھ کر آپ کے پیچھے چھپ کر، تاکہ میرا جسم، میری کوئی چیز دوسروں کو نظر نہ آئے، تو وہاں سے ایک آنکھ جو ہے وہ اس کے ذریعے میں یعنی آنکھوں کے ذریعے صرف نظر آ رہا تھا، تو باقی تمام پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وَوَ یقول، اور آپ فرما رہے تھے دونکم یا بنی ارفدا، اے بنو ارفدا، کہ اور کھیلو اور کھیلو، لازم کرو۔ بنی ارفدا سے مراد یہ حبشی لوگ، یہ ان کی ایک کنیت ہے، مطلب کہ اے حبشی لوگوں اچھی طرح اپنا کھیل کھیلتے رہو، مطلب کہ میرے دیکھنے کی وجہ سے شاید تم ہچکچاہٹ محسوس کرو، تو اس لیے یہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، آپ اچھی طرح اپنی ٹریننگ تربیت کرتے رہیں۔ حتیٰ اذا مللت، یہاں تک کہ خود میں جب اکتا گئی، اکتاہٹ میں مبتلا ہو گئی، کھڑی کھڑی دیکھتے رہی، قال حسبک، آپ نے فرمایا کہ اب کافی ہے، یہ آپ نے مزید ان کا یہ کرتب دیکھنا ہے یا کافی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ بس کافی ہے۔ قال فاذهبی، آپ نے کہا اچھا چلے جائیے، اب آپ واپس چلے جائیں۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عید کے دن اس طرح کا کوئی کھیل وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کھیل جو بیکار قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی موقع پر بھی کسی مسلمان کا کھیل بیکار، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کھیل کھیل رہے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے لگے ہیں، آخر میں نتیجہ جو برابر ہے، تو یہ کون سا کھیل ہے؟ تو کم از کم اور نہیں ہے، اول تو یہ چاہیے کہ جس میں جہادی تربیت ہو، جسم مضبوط ہوتا ہو، جس کے اندر بھاگ دوڑ والا ہو، جسم کی ورزش ہوتی ہو، تو کھڑے کھڑے وہاں بیکار قسم کا کھیل جو ہے گھنٹوں کے گھنٹے، بلکہ بعض کھیل دنوں کے دن کرتے رہتے ہیں، نہ کوئی نتیجہ نہ کوئی اور ساری قوم جو ہے ان کو بھی ساتھ باندھا ہوتا ہے، کاروبار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، دفتر بند ہے، کھیل دیکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ مختصر ٹائم کے لیے چند کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے جسم کی ورزش بھی ہو جائے، تو اتنے کھیل کو ایک اپنا اتنا ہی زندگی کا ایک حصہ ہی بنا لینا کہ کھیل ہی کھیل ہے، تو کھیل ہوتی ہے باقی کام کاج کے ساتھ کہ تھوڑا بہت فریشمنٹ کے لیے، جسم کی مضبوطی کے لیے، کہ دوڑ دھوپ کے لیے، تو 24 گھنٹے کھیل کا ہی سوچ اور فکر ہو، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی سے اب لوگوں کے جس طرح کی غلط ٹیڑھی سوچ اور فکر ہوتی ہے، اسی طرح کے لوگوں نے استدلال بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نکالے ہوتے ہیں۔ اسی سے اب یہ استدلال کر لینا کہ عورتیں جو ہے وہ پروگراموں میں شریک ہو سکتی ہیں، مجلس میں جا سکتی ہیں، وہاں شرکت کریں گی، ان کو دیکھیں گی، دیکھنے کے بعد پھر ان کو کچھ سنا بھی سکتی ہیں، کھیل دکھلا بھی سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ غلط قسم کے استدلال۔ اتنی سی بات ہے کہ کوئی اس طرح کا کار آمد اچھا کھیل ہے تو اس کو نوجوان بچے ہیں، بچیاں، وہ دیکھ سکتے ہیں وقتی طور پر، اور ایسے میں مقصود مردوں کو یا ان کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا، ان کی شخصیات کو دیکھنا نہیں ہوتا، ایک کھیل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت غیر محرم مردوں کو کیوں دیکھے؟ ٹھیک ہے، جس طرح مردوں کا عورتوں کو دیکھنے کی ممانعت ہے، اس طرح عورتوں کا مردوں کو دیکھنے کی بھی ممانعت ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اس کا کچھ جواز ہے۔ وہ یہی کہ مثلا عید کا دن ہے، اجتماعی طور پر کچھ آدمی مل کر کھیل رہے ہیں، تو اس ایسے موقع پر ایک کھیل کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ ان کے رنگ ڈھنگ کو، ان کے قد کاٹ کو، کہ ان چیزوں کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی بے شمار کھیلیں دیکھی ہیں، کئی میچ دیکھے ہیں، تو میچ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے نوجوان، وہ بہت کھلاڑی ہے، بہت فنی آدمی ہے اپنے کھیل میں، جب اس کے پاس بال آتی ہے، اس کے بعد وہ گیم کا پیریڈ آتا ہے، تو اس کے پاس آتا ہی جاتا تو وہ نعرے لگاتے ہیں لوگ،
شاباش دیتے ہیں، شور مچ جاتا ہے کہ اب بس گیم ہمارے حق میں ہو جائے گی، اس کو داد دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن حالانکہ اس کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی قد ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، رنگ بھی اس کا اس طرح کا، قد کاٹ بھی اس طرح کا، لیکن کھیل کے اندر ماہر ہے۔ اس کے پاس بال آتی ہے تو تمام خوشیوں سے اچھلنے کودنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اسی ٹیم کے اندر ایک بڑا رنگ ڈھنگ والا، قد کاٹ والا، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن کھیل کے اندر اتنا نہیں ہے، کھیل کے اندر وہ کچھ کم درجے کا، اس کے پاس جاتی ہے تو تمام مایوس ہو کر ڈھیلے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی ہر ایک کہتا ہے بس اب ہمارے خلاف ہی معاملہ ہوگا۔ تو وہاں کی کسی کا قد کاٹ، رنگ ڈھنگ، شکل و صورت، حسن وغیرہ دیکھنا مقصود نہیں ہوتا، وہاں دیکھنا ہوتا ہے ان کی گیم کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل کے اندر انفرادی نہ ہو، اجتماعی ہو، اور اس میں وقتی طور پر اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو اس کا جواز ہے، بس جتنی حد تک جواز اتنا ہی رکھا جائے، اس کو آگے بالکل اوپن کر دینا اور ہر ایک قسم کی، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ اس دور کے اندر اتنا تھا تو بعد کے اندر ترقی ہوگی، تو ترقی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو شرعی حدود انہیں کو پھاند جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔